بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر نالے کے دوستوں السلام علیکم۔ آج بی ایڈ لیول کی جو ہے ایک اسائنمنٹ لے کر آیا ہوں جس کا کوڈ ہے 8610 اور اس کی پہلی اسائنمنٹ نمبر ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ کو جو ہے لکھائی جو ہے اچھے سے نظر آ رہی ہوگی صفائی سے، اور اگر نظر نہیں آ رہی تو اپنی ویڈیو کی جو ہے ریزولیشن کو سیٹ کر لیں اور یہ صاف ستھری آپ کو لکھائی جو ہے پھر نظر آئے گی۔ تو ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہیں گے اور اسائنمنٹ بھی لکھتے رہیں گے۔ اسائنمنٹ آپ خشخط کر کے لکھیں، جس طرح سے ہیڈنگ دی گئی ہے اس طرح سے ہیڈنگ دیں اور اس کو لکھیں۔ تو بات کرتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کی، شاید آپ جانتے ہوں، اور وہ بہت ہی موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت اچھے لیکچرز ہوتے ہیں ان کے، ہر ٹاپک پہ جو ہے ان کے لیکچرز ہیں۔ تو انہی کے بارے میں آج میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، ان کی بکس میں پڑھتا رہتا ہوں، کسی نے سوال کیا کہ خالق حقیقی کو کیسے جانا جا سکتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ خالق حقیقی کو کیسے تلاش کیا جائے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک بنیادی سا سوال ہے، اور کہنے لگے کہ کسی کی یاد کے لیے اس کا ادراک ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ہونا ضروری ہے۔ تصور خدا اس کی پہچان ہے کہ بغیر کیسے ممکن ہے۔ تصور خدا اس کی پہچان کے بغیر کیسے ممکن ہے۔ تمہیں پتہ ہے، آگے لکھتے ہیں کہ تصوف کی دنیا میں یہ ایک مشکل سوال ہے، لیکن اس کا جواب اتنا ہی آسان۔ خالق نے اپنی پہچان کے لیے اپنی مخلوق پیدا کی ہے، اس لیے ہمیں خالق کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں اس کی مخلوق کے بارے میں جاننا ہوگا۔ جب ہم اس کی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے خالق نے کیسے اس کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اگر ہم انسانی جسم کی ساخت دیکھیں تو خالق کی تعریف کیسے بنا نہیں، خالق کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکے۔ پھر اگر ہم کائنات کے نظام کو دیکھیں تو اس کا نظام و ضبط و تناسب بے غیب نظر آتا ہے، اور جب زمین کی طرف دیکھیں تو اس پر پائی جانے والی انواع و اقسام کی خوبصورتی لاسانی ہے۔ اس لیے خدا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے فہم اور وسعت خیال کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کی عظمت کو جان جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود ہر شے کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ پھر وہ ہمیں ہر جگہ ملتا ہے، چمکتے ستاروں میں، پھولوں کی خوشبو میں، کھولتے پانیوں میں اور چلتی ہواؤں میں۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا اور رہے گا۔ لیکن میں جانتا ہوں، اگر اس کو جاننے کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ وہ تو خود ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہاں، وہ خود ہے ذریعہ جو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ وہ جانتا ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں، اس لیے وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اور ہم سے جانتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ جانتے ہو، بندگی اس کی رسائی کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور بندگی ہے اس کی مکمل اطاعت خداوندی کے لیے۔ تو وہ خود ہماری رہنمائی کرتا ہے ہر راستے پر جو ہمیں اس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ ہماری کئی طریقوں سے رہنمائی کرتا ہے۔ اگر اس نے رہنمائی کے لیے کسی کو چن لیا ہے تو وہ کسی انسان کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کبھی وہ طرف اشارہ دیتا ہے، وہ واقعے کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور کبھی وہ تدبیر کرنے کو کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ صرف اس کو سوچو۔ تو اسائنمنٹ ساتھ ساتھ آپ لکھتے رہیں، سٹاپ کر کے اور رن کر کے، جیسے بھی آپ کو آسانی لگے اس طرح سے۔ اب کوشچن نمبر 2 شروع ہوتا ہے، وہ بھی آپ اس طرح ہی لکھیں گے۔ کوشچن نمبر 2 لکھیں گے، اور پورا سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 2 لکھیں، آنسر لکھیں اور
آنسر کو لکھنا شروع کر دیں۔ جس طرح ہیڈنگز دی گئی ہیں اس طرح سے ہیڈنگز دیں اور صاف ستھرا کر کے آپ لکھیں اس کو۔ تو ایسا کون سا انسانی وصف ہے، فرمانے لگے کہ ایسا کون سا انسانی وصف ہے جو خالق حقیقی کی تلاش میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اس کی تلاش میں کامیابی کے لیے ادراک، علم اور ایمان دونوں ناگزیر ہیں۔ ادراک کی پختگی صحیح آغاز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتی ہے تاکہ آپ جان جائیں ٹھیک ہے نا روڈ ہے بچی ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ کا خالق کون ہے، روحانیت کیا ہے اور اس ظاہری دنیاوی خوبصورتی کا موجد کون ہے، ایمان کی بنیاد پر ہونی چاہیے، کیونکہ علم انسان کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہے۔ خدا کو پانے کے لیے جو معیار آپ نے بتایا ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اور یہ کہ ہمیں اس مشکل سفر میں کیوں کہ جانا چاہیے۔ سفر کی مشکلات یا آسانی منزل کی نوعیت پر منحصر ہے۔ یقیناً خالق حقیقی کی پہچان عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ حقیقت میں یہ راستہ منزل صرف انعام اور فضل والے لوگوں کے لیے ہے جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ وہ صرف راستے کی آزمائشوں سے بھی لطف اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ جان جاتے ہیں کہ منزل بہت ہی حسین ہے، اس کی کوئی بھی قیمت ہو ادا کرنی چاہیے۔ اگر اس راستے اور منزل کو دنیاوی آنکھ سے دیکھو تو مشکل اور ناممکن سے آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ اس کو دیکھنے اور جاننے کے لیے آنکھ اور سوچوں کی تطہیر و شرط ہے۔ اللہ کی تلاش کا مطلب ہے اس کو جاننا اور اس پر اپنا ایمان مضبوط کرنا۔ وہ بہت طاقتور ہے اور اس یقین کے بعد ہم انتہائی مشکل میں بھی پرسکون رہتے ہیں۔ جب یہ یقین آ جائے کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ ممکن نہیں تو ہم ناکامی پر بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں بھی اس کی حکمت تلاش کرتے ہیں اور عظمت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کو جاننے کا مطلب ہے کہ جو چھپا ہوا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں اور جو عیاں ہے اس کی طرف نظر نہ چرائیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ خالق حقیقی کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں اس پر ایمان پختہ رکھنا چاہیے، اور جو ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے اور جو نہیں ہو رہا وہ بھی خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، یہ سارے خدا کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فیصلہ ہم کرتے ہیں اور وہ ہمارے خلاف چلا جاتا ہے، تو اس پہ در حقیقت اس پہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر یہ ہمارے خلاف گیا ہے تو اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی خدا کی طرف سے۔ تو یہی ہوتا ہے ایمان، اور اسی پہ ایمان رکھنے والا جو مسلمان ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو اپنی قسمت پر یقین رکھے، محنت کرے اور پھر قسمت پہ یقین رکھے، اور جو ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتا وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو اسائنمنٹ یہاں پہ اینڈ ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ نے اچھے سے اسائنمنٹ لکھ لی ہوگی اور صاف ستھری لکھی ہوگی آپ نے۔ اسائنمنٹ آپ دوستوں سے بھی شیئر کریں، اپنے جو کولیگس کلاس فیلو ہیں ان سے بھی شیئر کریں، اور تاکہ وہ بھی اچھے سے اسائنمنٹ لکھ سکیں۔ اور ویڈیو کو لائک کریں، اور باتیں میری کیسی ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہیں، اس میں کیا کمی ہے وہ بھی آپ بتائیے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔